اور شادی ملک کی اپنی آنکھیں ڈبڈبا گئیں، پھر سسکیوں کے ساتھ اس کے آنسو رواں ہو گئے۔ شادی ملک تمہیں کوئی قتل نہیں کرے گا۔ شہزادے نے کمر میں لگا ہوا خنجر نکال لیا۔ تمہاری طرف بڑھنے والے ہر ہاتھ کو میں کاٹ دوں گا۔ بچوں جیسی باتیں مت کرو خلیل۔ شادی ملک شاہی القاب و آداب کو توڑتے ہوئے بولی، تمہارا یہ خنجر کیا، اگر دنیا کی تمام تلواریں بھی مجھے بچانے کے لیے بلند ہو جائیں تو بھی میں قتل ہو جاؤں گی۔ میں تمہاری حفاظت کروں گا شادی ملک۔ شہزادے کے انداز میں اب بھی بچپنا تھا۔ میں ڈھال بن کر تمہارے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا۔ صاحب قراں اگر اپنا حکم واپس نہیں لیں گے تو میں ان سے بات کروں گا۔ شہزادہ عالم، غلام نے دخل دیا، آپ کی والدہ محترمہ شہزادی خانزادہ نے مشورہ دیا ہے کہ آپ خانم شادی ملک کو کہیں پوشیدہ کر دیں۔ کیا ہم امی حضور کے پاس نہیں جا سکتے؟ ان کے محل سے زیادہ محفوظ اور کون سی جگہ ہو سکتی ہے؟ شہزادے نے غلام سے جرا کے انداز میں سوال کیا۔ شہزادہ عالم، میں اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ غلام بے بسی سے بولا۔ شہزادی خانزادہ نے فرمایا ہے کہ آپ شادی ملک کو ان کے محل میں ہرگز نہ آنے دیں، کیونکہ خانم کو سب سے پہلے ہی ان کے محل میں تلاش کیا جائے گا۔ شہزادے نے مایوس ہو کر شادی ملک کو دیکھا۔ شادی ملک کو اپنی موت یقینی نظر آ رہی تھی۔ ایسے حالات میں انسان میں عام طور پر حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس نے سنبھل کے کہا، کہنے لگی کہ شہزادے، اگر تم مجھے اپنے کسی دوست کے گھر نہیں چھپا سکتے تو پھر آخری صورت یہی ہے کہ تم مجھے اس خنجر سے ختم کر دو۔ میرے لیے فوج کے ہاتھوں مارے جانے سے زیادہ بہتر ہوگا۔ میں تمہیں اپنے ہاتھ سے قتل کر دوں۔ شہزادے نے حیران نظروں سے شادی ملک کو دیکھا۔ اس سے زیادہ مناسب ہے کہ میں اس خنجر سے اپنا ہی خاتمہ کر لوں۔ اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا شہزادے، شادی ملک غمناک لہجے میں بولی۔ میرے قتل کا حکم تو پھر بھی قائم رہے گا اور میں قتل کر دی جاؤں گی۔ شہزادہ عالم، غلام نے پھر دخل دیا، جلدی کوئی فیصلہ کیجئے، فوراً یہاں سے نکل جائیے۔ شہزادے کو بھی جیسے ہوش آ گیا۔ اس نے شادی ملک کا ہاتھ پکڑا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازے سے نہیں شہزادے، غلام نے ٹوکا۔ ممکن ہے کوئی آپ کی تلاش میں ادھر آ رہا ہو۔ آپ پچھلی دیوار پھاند کے نکل جائیے، اندھیرا ہونے والا ہے، اس سے فائدہ اٹھائیے۔ شہزادے نے ایک لمحے کو رک کر سوچا اور اپنا رخ موڑ کر دروازے سے دیوار کی طرف کر لیا۔ وہ اور شادی ملک تقریباً بھاگتے ہوئے دیوار کے پاس پہنچے۔ دیوار کی اونچائی صرف 5 فٹ تھی۔ شہزادہ دیوار پر چڑھ گیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر شادی ملک کو بھی اوپر چڑھا لیا۔ پھر دونوں دیوار پھاند کر دوسری طرف چلے گئے۔ غلام ابھی تک اپنی جگہ کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ ان کے دیوار پار کر جانے کے بعد وہ بھی اطمینان کا سانس لیتا ہوا واپس ہوا۔ غلام گوشائے عزلت سے نکل کر تھوڑی دور پہنچا تھا کہ اسے شہر کوتوال سپاہیوں کے ساتھ آتا دکھائی دیا۔ وہ ایک طرف دبک کر کھڑا ہو گیا۔ کوتوال بڑی تیزی سے گوشائے عزلت کے دروازے پر پہنچا اور پہرے داروں کو باہر چھوڑ کر سپاہیوں کے ساتھ اندر چلا گیا۔ گوشائے عزلت میں سوائے صاحب قراں امیر تیمور کے کسی اور کا گھوڑا داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ ملکہ سرائے خانم اور شہزادی خانزادہ میں ہمیشہ کا بیر تھا۔ یہ بڑی بیگم اور چھوٹی بیگم کے نام سے پورے تاتار میں مشہور تھی۔ خانزادہ جب سے اپنے شوہر میرا شاہ خبتی شہزادے کو چھوڑ کے آئی تھی، سمرقند میں ہی رہائش پذیر تھی۔ امیر تیمور نے اسے الگ محل اور دوسری مراد دے رکھی تھی۔ شہزادہ خلیل چونکہ جوان ہو گیا تھا، اس لیے اسے تیمور نے رہنے کے لیے ایک الگ محل دے دیا تھا۔ جس وقت شادی ملک کو شہزادے نے سیف الدین سے مانگا تو اس نے اس شرط پر اپنی رضامندی ظاہر کی کہ اسے شہزادے خلیل کے محل کی بجائے اس کی ماں شہزادی خانزادہ کے محل میں بھیجا جائے۔ چنانچہ شادی ملک کو خانزادہ کے محل میں پہنچا دیا گیا اور شادی ملک وہیں رہنے لگی۔ شہزادہ خلیل اور شادی ملک کے عشق کی داستان امیر تیمور تک کسی نہ کسی طرح پہنچ گئی۔ اس دوران تیمور بر صغیر پر حملے کے لیے چلا گیا۔ تیمور اپنے مرکز سمرقند سے خواہ کتنی ہی دور کیوں نہ چلا جائے، اس کا رابطہ سمرقند سے قائم رہتا تھا اور ہر ہفتے ایک قاصد ملک کی خبریں لے کر سمرقند سے محاذ کی طرف روانہ ہوتا تھا۔ تیمور نے ابھی دریائے سندھ پار بھی نہیں کیا تھا کہ سمرقند کے داخلی منتظمین نے تیمور کو لکھ بھیجا کہ شہزادہ خلیل اور شادی ملک بے محابہ باغوں اور بازاروں میں گھومتے پھرتے ہیں۔ تیمور کچھ پہلے ہی چڑھا ہوا تھا۔ اس قسم کی خبروں سے اس کا غصہ کچھ اور بڑھ گیا۔ پھر شہزادہ خلیل نے ایک زبردست حماقت کی جس نے بنا بنایا کھیل بگاڑ دیا۔ شہزادہ خلیل سب سے چھوٹا شہزادہ ہونے کی وجہ سے خود فریبی کا شکار تھا۔ اس کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ گئی تھی کہ امیر تیمور کو اس سے سب شہزادوں سے زیادہ محبت ہے اور وہ اس کی کوئی بات نہیں ٹال سکتا۔ اس خود فریبی کے تحت اس نے قاصد کے ہاتھ ایک خط امیر تیمور کو روانہ کر دیا جس میں اس نے درخواست کی کہ اسے شادی ملک سے شادی کی اجازت دی جائے، نیز یہ شادی روایتی شاہی انداز میں منعقد ہو جس میں امراء، وزراء اور تمام بیگمات شرکت کریں۔
ستم یہ ہوا کہ جس قاصد کے ہاتھ یہ خط بھیجا گیا اس قاصد کے پاس سمرقند کے گورنر کا بھی ایک خط تیمور کے نام تھا، جس میں اس نے شہزادہ خلیل کے خلاف بڑا زہر اگلا تھا۔ امیر تیمور کو دونوں خطوط ایک وقت موصول ہوئے۔ امیر تیمور کو اس پر کوئی اعتراض نہ تھا کہ شہزادہ شادی ملک کو اپنی کنیزوں میں شامل کر لے، لیکن شہزادہ خلیل نے شادی ملک کے کہنے پر شادی کی درخواست کی تھی۔ اسے یہ کسی طرح گوارا نہ تھا کہ ایک کنیز کی شادی تیموری شہزادے کے ساتھ دھوم دھام اور شاہانہ انداز سے ہو۔ اس کی اس درخواست پر تیمور کو اس قدر غصہ آیا کہ اس نے فوراً شادی ملک کے قتل کا فرمان جاری کر دیا۔ ایک ہفتے تک شہزادہ خلیل شادی ملک کو اپنے دوستوں کے یہاں چھپاتا رہا۔ بعض تیموری امیروں نے بھی اسے اس سلسلے میں شہزادہ خلیل سے تعاون کیا، کیونکہ یہ امکان پیدا ہو رہا تھا کہ تیمور کے بعد ممکن ہے کہ شہزادہ خلیل ہی تیموری تخت و تاج کا وارث بنے۔ تیمور کے 2 بیٹے پہلے ہی مر چکے تھے، تیسرا میران شاہ تھا جو خپتی اور پاگل مشہور ہو کر معزول کر دیا گیا تھا۔ شہزادہ خلیل اسی میران شاہ کا بیٹا تھا اور اس کی ماں خانزادہ تھی۔ خانزادہ کے 2 اور بیٹے پیر محمد اور سلطان محمد بھی تھے، لیکن خانزادہ کی تمام ہمدردیاں شہزادہ خلیل سلطان کے ساتھ تھیں۔ تیمور کا ایک بیٹا شاہ رخ مرزا جو سرائے خانم کے وطن سے تھا، وہ بھی تخت کا حقدار تھا، لیکن یہ شہزادہ جنگ و جدل کے بجائے شعر و شاعری اور علمی مشاغل میں دلچسپی رکھتا تھا۔ ان حالات میں شہزادہ خلیل کے وارث ہونے کے امکانات زیادہ تھے۔ ملکہ عالم سرائے خانم کو شادی ملک کے قتل کا فرمان مل چکا تھا۔ اس نے شہر کوتوال کو تمام محلات کی تلاشی کا حکم دیا۔ سب سے پہلے شہزادہ خلیل کے محل پر چھاپا مارا گیا، پھر شادی ملک کو خانزادہ کے محل میں تلاش کیا گیا، یہاں تک کہ منگلی خان کی بیٹی جس سے تیمور نے حال ہی میں شادی کی تھی، اس کے محل کا بھی چپا چپا چھانا گیا۔ محلات شاہی کے بعد امیروں کے محلوں پر چھاپے مارے۔ امیر سیف الدین اس کنیز کو ایران سے لایا تھا، سب سے پہلے اس کے یہاں تلاشی ہوئی، پھر امیر موئد ارلات اور تمام چھوٹے بڑے امیروں کی تلاشی ہوئی، لیکن شادی ملک کہیں سے برآمد نہ ہوئی۔ شہزادہ خلیل بھی شادی ملک کے ساتھ روپوش ہو گیا تھا۔ شادی ملک کی گرفتاری میں ناکامی ملکہ سرائے خانم کے لیے ایک مسئلہ بن گئی۔ اب یہ اس کے عزت اور وقار کا سوال بن گیا۔ اس نے دربار کے تمام امیروں اور سرداروں کو شادی ملک کی تلاش پر لگا دیا اور اعلان کرا دیا کہ اگر شادی ملک گرفتار نہ ہوئی تو اس کی تمام تر ذمہ داری امراء پر ہوگی، وہ سب امیر تیمور کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ اس اعلان سے امیروں میں کھلبلی پڑ گئی۔ ان سب نے متحد ہو کر شادی ملک کی تلاش شروع کر دی۔ شہزادہ خلیل کے لیے یہ بات انتہائی پریشان کن تھی۔ اس کے یار دوست اسے اور شادی ملک کو ایک دن سے زیادہ اپنے گھر میں پناہ نہ دیتے اور شہزادے کو ہر روز ایک نئی پناہ گاہ ڈھونڈنا پڑتی۔ اور پھر ایک رات جب گھڑیال نے 12 کا گھنٹا بجا کر نصف شب گزرنے کا اعلان کیا تو خانزادہ کے محل کے صدر دروازے کا پہرے دار اندر داخل ہوا اور راہداری میں پہرا دینے والے ایک خواجہ سرا سے سرگوشیوں میں کچھ کہا۔ خواجہ سرا بھاگتا ہوا شہزادی خانزادہ کی خوابگاہ میں پہنچا اور وہاں مسلح کنیزوں میں سے ایک کو باہر کے پہرے دار کا پیغام پہنچایا۔ کنیز گھبرا گئی۔ پیغام کچھ ایسا تھا کہ وہ شہزادی کو بیدار کرنے پر مجبور ہو گئی۔ اس نے خواجہ سرا کو باہر ہی چھوڑا اور خود دروازہ کھول کر اندر گئی۔ شہزادی خانزادہ اپنے بیٹے شہزادہ خلیل کی طرف سے بہت پریشان تھی۔ وہ عام طور سے راتیں جاگ کر گزارتی تھی۔ اسے معلوم ہو گیا کہ شادی ملک کی تلاش بڑی سختی سے کی جا رہی ہے، ایک ایک گھر کی تلاشی لی جا رہی ہے۔ اگر رات کے وقت شادی ملک کے کسی گھر میں موجود ہونے کا اطلاع ملتی تو وہ فوراً گھیر لیا جاتا، خواہ وہ کسی کا گھر ہو یا محل۔ سرائے خانم نے سرحدیں بھی بند کرا دی تھیں تاکہ شہزادہ خلیل شادی ملک کو سمرقند سے باہر نہ لے جا سکے۔ اس سے خانزادہ نے یہ نتیجہ نکالا تھا کہ یا تو شہزادہ خلیل شادی ملک کو سمرقند سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا ہے، یا پھر وہ کسی ایسی محفوظ جگہ پناہ حاصل کیے ہوئے ہے جہاں تک تلاش کرنے والے اب تک نہیں پہنچ سکے۔ مگر خطرہ اب بھی باقی تھا اور شہزادہ خلیل کی یہ حرکت تیمور کے حکم سے کھلی بغاوت تھی، اس لیے خانزادہ ہر وقت ڈری رہتی تھی۔ کنیز دروازہ کھول کر اندر گئی تو کھٹکے سے خانزادہ کی آنکھ کھل گئی اور وہ چونک کر بیٹھ گئی۔ شہزادی عالم وہ شہزادے تشریف لائے ہیں، کنیز نے آہستہ سے کہا۔ ہمارا بیٹا خلیل ہے، شہزادہ خلیل، خانزادہ نے جلدی سے پوچھا۔ جی شہزادی عالم، خواجہ سرا یہی پیغام لایا ہے۔ اے خدا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، خانزادہ نے سر اٹھا کر بڑی حسرت سے کہا۔ وہ اس وقت بہت خوش تھی، اسے ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ شہزادہ خلیل اور شادی ملک کہیں ایک ساتھ چھپے ہیں۔ اگر دونوں کو تلاش کر لیا گیا تو تیموری شہزادہ یہ برداشت نہیں کر سکے گا کہ اس کے سامنے اس کی محبوبہ کو گرفتار کر لیا جائے۔ وہ ضرور مزاحمت کرے گا اور ہو سکتا ہے کہ دونوں ہی قتل ہو جائیں۔ خانزادہ بیٹے کو اندر طلب کرنے کی بجائے خود ہی چل پڑی۔ خانزادہ کو اس شہزادے سے سب سے زیادہ محبت تھی۔
خوشی کے مارے اس کے قدم تیز تیز اٹھ رہے تھے۔ دوسری راہداری میں پہنچ کر خانزادہ کو نہ جانے کیا خیال آیا کہ وہ رک گئی۔ اس کی تمام مسرت ختم ہو گئی اور چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ اس کے آگے آگے خواجہ سرا چل رہا تھا۔ شہزادی کو رکتا دیکھ کر وہ بھی کھڑا ہو گیا اور واپس آ کے اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ خانزادہ نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا، شہزادہ اکیلا ہے یا اس کے ساتھ؟ غلام کو تو پہرے دار نے شہزادے کے آنے کی اطلاع دی تھی۔ خواجہ سرا نے ادب سے جواب دیا، اگر حکم ہو تو صدر دروازے پر جا کر معلوم کروں؟ ہاں یہ بہتر ہے، ہم یہیں ٹھہریں گے، معلوم کرو کہ شہزادہ اکیلا ہے یا اس کے ساتھ شادی ملک بھی ہے۔ خانزادہ کا حکم پا کر خواجہ سرا واپس ہوا۔ خانزادہ نے اسے روک کر کہا، شہزادے بہادر تنہا ہوں تو انہیں اپنے ساتھ لے آنا۔ خواجہ سرا نے دروازے پر پہنچ کر شہزادے کو سلام کیا اور نرمی سے پوچھا، شہزادے بہادر آپ تنہا تشریف لائے ہیں؟ ہاں، شہزادے نے مختصر سا جواب دیا، پھر فوراً ہی سوال کیا، کیا امی حضور مجھ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتی؟ جی نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ خواجہ سرا نے فوراً کہا، تشریف لائیے، وہ آپ کی منتظر ہیں۔ شہزادہ اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ خانزادہ راہداری میں کھڑی تھی۔ شہزادے کو خواجہ سرا کے ساتھ آتے دیکھا تو فوراً آگے بڑھی اور شہزادے کو گلے سے لگا لیا، پھر اسے ساتھ لیے ہوئے خوابگاہ میں آئی۔ اس نے خوابگاہ میں آتے ہی مسلح کنیز کو حکم دیا، جب تک ہم گفتگو کر رہے ہیں کسی کو اندر نہیں آنے دیا جائے، خواہ وہ سرائے خانم ہی کے آدمی کیوں نہ ہوں۔ کنیز نے حیرت اور خوف سے خانزادہ کو دیکھا، پھر باہر چلی گئی۔ خانزادہ نے خوابگاہ کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ اب بتاؤ شہزادے، تم کہاں ٹھہرے ہوئے ہو؟ خانزادہ نے محبت سے پوچھا۔ کیا بتاؤں امی حضور؟ شہزادہ پریشان لہجے میں بولا، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں، جس کے یہاں ٹھہرتا ہوں فوراً مخبری ہو جاتی ہے اور مجھے جگہ بدلنی پڑتی ہے۔ بچپن کی بعض نادانیاں بڑی خطرناک صورت پیدا کر دیتی ہیں شہزادے۔ خانزادہ نے محبت سے سرزنش کی، ہمارا خیال تھا تم اس وقت تک سمرقند سے نکل چکے ہوگے۔ نہیں امی حضور، شہزادے نے مایوسی سے کہا، ہر طرف جاسوس لگے ہوئے ہیں، بڑی مشکل سے آپ تک پہنچا ہوں۔ یہ بھی تم نے غلط قدم اٹھایا ہے خلیل۔ خانزادہ نے کہا، تم اکیلے تھے اس لیے یہاں تک پہنچ گئے، واپسی پر تمہارا تعاقب بھی کیا جا سکتا ہے اور جاسوس تمہاری پناہگاہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ پھر میں کیا کروں امی حضور؟ شہزادہ خلیل دل گرفتگی سے بولا، کیا میں اپنی ماں سے بھی نہیں مل سکتا؟ تم پر کوئی پابندی نہیں، تمہارے لیے صاحب قرا نے کوئی حکم نہیں دیا، لیکن خانزادہ نے بات ادھوری چھوڑ کر شہزادے کی طرف دیکھا۔ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں امی حضور؟ شہزادے نے ماں کو تیز نظروں سے دیکھا۔ مجھ پر پابندی نہیں، لیکن شادی ملک کے خون کے سب پیاسے ہو رہے ہیں، تم اسے بچا نہیں سکتے خلیل۔ خانزادہ نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، میں اسے بچاؤں گا امی حضور۔ شہزادے نے بھی اپنا فیصلہ سنا دیا، شادی ملک اب خلیل سے الگ نہیں، وہ میری بیوی ہے، میں نے اس سے نکاح کر لیا ہے۔ خانزادہ نے گھبرا کر شہزادے کو دیکھا، یہ کیا کیا شہزادے تم نے؟ صاحب قنا کی اجازت کے بغیر تم شادی نہیں کر سکتے، یہ میرا شرعی حق ہے امی حضور۔ شہزادہ استقلال سے بولا، دادا امیر دنیا کے حاکم ہیں، وہ دین کے معاملات میں دخل نہیں دے سکتے۔ میرے بیٹے، میرے بچے۔ خانزادہ نے ٹھنڈی سانس لی، تم ابھی نادان ہو، یہ راجنیتی ہے، سلطنت کا اصول ہے، شہزادوں کی شادیاں شاہ وقت کے حکم سے ہوتی ہیں، ہم سب اس کے پابند ہیں۔ امی حضور، میں تو آپ کے پاس بڑی امیدیں لے کر آیا تھا، کیا آپ بھی مجھے نا امید کر دیں گی؟ شہزادے، ہماری مجبوریوں کو سمجھو۔ خانزادہ غمگین لہجے میں بولی، صاحب قرا کی مہربانی سے ہمیں یہ محل اور مراد ملی ہوئی ہیں، کیا تم ہمیں اس حق سے محروم کرنا چاہتے ہو؟ ٹھیک ہے امی حضور۔ شہزادہ جھلا کر کھڑا ہو گیا، آپ اس محل اور شاہی ٹھاٹ باٹ کو گلے سے لگائے رکھیے، میں شادی ملک کو قتل نہیں ہونے دوں گا، میں صاحب قرا سے بغاوت کروں گا، وہ میرے حاکم ہیں، میرے دل کے مالک ہرگز نہیں۔ ٹھہرو شہزادے۔ خانزادہ کا دل لرز گیا، آنکھیں بھر آئیں، ہم یہ تمام چیزیں تم پر قربان کرنے کو تیار ہیں، بتاؤ ہم تمہارے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ شہزادہ پھر بیٹھ گیا اور بولا، امی حضور، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صاحب قرا سے میری سفارش کریں، انہیں کہیں کہ خلیل نے شادی کر لی ہے، اب شادی ملک کو معاف کر دیا جائے؟ خلیل، ذرا سوچو تو بیٹے۔ خانزادہ تحمل سے بولی، صاحب قرا یہاں سے ہزاروں میل دور ہیں، شادی ملک کے قتل کا حکم ملکہ سرائے خانم کو مل چکا ہے، شادی ملک کو تلاش کیا جا رہا ہے، ہم اپنی درخواست صاحب قرا کو بھیجیں گے، وہاں سے کب اور کیا جواب آئے گا اس کے بارے میں کوئی بات یقین سے نہیں کہی جا سکتی۔ کیا اتنے طویل عرصے تک تم شادی ملک کو جاسوسوں کی نظروں سے چھپائے رکھ سکتے ہو؟ یہ بات شاید شہزادے نے سوچی ہی نہ تھی۔ خانزادہ نے بڑے قاعدے کی بات کی تھی، اگر صاحب قرا یہاں موجود ہوتے تو پھر بھی یہ امید کی جا سکتی تھی کہ خانزادہ کی درخواست شاید تسلیم کر لی جاتی۔ شہزادہ مایوسی کے عالم میں بولا، امی حضور، کیا اب کچھ نہیں ہو سکتا؟ ملکہ سرائے خانم سے آپ سفارش نہیں کر سکتی؟
خلیل تم بالکل عقل سے کام نہیں لے رہے، خانزادہ نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ سرائے خانم اور ہمارے درمیان اختلافات کی جو خلیج حائل ہے اسے کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ فرض کرو کہ ہم بے غیرت بن کے ان کے پاس چلے جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اور تم حکومت کے مجرم قرار دیے جائیں گے، کیونکہ ہماری سفارش کا مطلب صاف ہوگا کہ شادی ملک کو ہم نے کہیں چھپا رکھا ہے۔ ایسی صورت میں ہماری سفارش کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا۔ سرائے خانم ہمیں اعانت جرم میں فوراً گرفتار کرا سکتی ہیں اور پھر تمہیں شادی ملک کو بھی ان کے حوالے کرنا پڑے گا۔ شہزادہ خلیل سخت پریشان تھا، وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ شادی ملک کو کس طرح سے بچائے۔ اس نے اب شادی ملک سے نکاح بھی کر لیا تھا، نکاح کے لیے تو وہ پہلے ہی سے آمادہ تھا۔ شادی ملک بھی اس سے شادی کے لیے تیار تھی، لیکن اس نے دھوم دھام سے شادی کی شرط لگا رکھی تھی، جو اب اس کے قتل کا حکم ہوا تو بہت ممکن ہے اس نے اپنا مقدمہ مضبوط کرنے کے لیے شہزادے سے فوراً نکاح کر لیا ہو۔ اولاد کو پریشان دیکھ کر ماں کا دل یوں ہی کڑتا ہے۔ خلیل تو خانزادہ کا چہیتا بیٹا تھا، اس کا یہ حال دیکھ کر خانزادہ کا کلیجہ کٹا جا رہا تھا۔ آخر اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی، اس نے کہا، خلیل صرف ایک صورت ہے جس سے شادی ملک کی جان بچ سکتی ہے۔ شہزادی نے چونک کر ماں کو دیکھا اور بےتابی سے پوچھا، وہ کیا امی حضور، کیا صورت ہے؟ شہزادے یہ بات توجہ سے سنو۔ خانزادہ بڑے وقار سے بولی، اس وقت ملک تاتار میں امیر تیمور کے بعد سب سے زیادہ صاحب اقتدار ہستی ملکہ عالم سرائے خانم کی ہے۔ مجھے معلوم ہے امی حضور، شہزادے خلیل نے دخل دیا۔ بات پوری ہونے دو شہزادے، خانزادہ نے اسے تنبیہ کی۔ صاحب قنا امیر تیمور کے حکم کو اگر کوئی روک سکتا ہے تو وہ صرف سرائے خانم ہے۔ اگر تم سرائے خانم، امی حضور آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ شہزادے نے پھر بے صبری دکھائی۔ سرائے خانم اور آپ کے درمیان اختلافات کی خلیج موجود ہے۔ میں آپ کا بیٹا ہوں، سرائے خانم کو جس قدر آپ سے نفرت ہے اتنا ہی وہ مجھے بھی ناپسند کرتی ہے۔ انہوں نے شادی ملک کی گرفتاری کا حکم دیا ہے، اب آپ ان سے کیا امید باندھ سکتی ہیں؟ خانزادہ کو شہزادے کے بار بار دخل دینے پر غصہ آ رہا تھا، پھر بھی اس نے تحمل سے کام لیا۔ نرمی سے بولی، شہزادے ہماری بات سمجھنے کی کوشش کرو، صرف سرائے خانم ہی تمہاری بیوی کو قتل ہونے سے بچا سکتی ہے۔ وہ کس طرح امی حضور؟ تم ہمت سے کام لو اور شادی ملک کو سرائے خانم کے حوالے کر دو۔ امی حضور، شہزادہ غصے سے کھڑا ہو گیا، میں آپ کے پاس اپنے غم کا علاج ڈھونڈنے آیا تھا اور آپ مجھے مشورہ دے رہی ہیں کہ بھیڑ کو قصائی کے حوالے کر دو۔ آپ کی منطق میری سمجھ میں نہیں آئی۔ شہزادے تم سرائے خانم کی فطرت سے واقف نہیں۔ خانزادہ نے پھر سمجھانا شروع کر دیا، سرائے خانم ملک تاتار کی ملکہ ہونے کے باوجود عورت بھی ہے، وہ صاحب اولاد ہے اور کوئی صاحب اولاد کسی کو قتل کرنے کا حکم نہیں دے سکتی، خواہ وہ تمہاری ماں خانزادہ ہی کیوں نہ ہو۔ میں جانتی ہوں کہ شادی ملک تم سے زیادہ سمجھدار ہے، اس کو گفتگو کرنے کا ڈھنگ آتا ہے۔ تم سے نکاح کرنے کے بعد اس میں شاہانہ تمکنت اور رکھ رکھاؤ پیدا ہو گیا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ وہ سرائے خانم کو ضرور قائل کر لے گی، بشرطے کہ تم اسے سرائے خانم کا سامنا کرنے کی اجازت دو۔ مگر امی حضور یہ کیسے؟ شہزادے کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ شہزادے تمہیں یہ خطرہ مول لینا ہی پڑے گا، یہ کڑوا گھونٹ پینا ہی پڑے گا۔ خانزادہ نے زور دے کر کہا، شادی ملک کو آج نہیں تو کل گرفتار ہو کر قتل ہو جانا ہے۔ گرفتاری کے بعد اس کی داد فریاد کوئی نہیں سنے گا۔ ہاں اگر وہ خود سرائے خانم کے حضور پیش ہو جائے تو کیا عجب کہ اس کے قتل کا حکم رک جائے، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے۔ خلیل تم شادی ملک سے بات کر کے دیکھو۔ شہزادے کو ماں کی کوئی اور بات تو اچھی نہ لگی، لیکن خانزادہ کا آخری جملہ اس پر اثر کر گیا، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے۔ شہزادہ اس پر غور کرنے پر مجبور ہو گیا، ذرا دیر سوچنے کے بعد بولا، امی حضور فرض کیجئے کہ شادی ملک وہاں جانے کے لیے آمادہ ہو گئی تو اسے جاسوسوں سے کیسے بچایا جائے گا؟ وہ تو راستے میں ہی گرفتار کر لی جائے گی، اس کی تم فکر نہ کرو، شادی ملک کو ملکہ کے محل تک پہنچانے کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں۔ خانزادہ نے اطمینان کا سانس لیا، ٹھیک ہے امی حضور، میں شادی ملک کو آمادہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ شہزادے نے بڑے کرب سے کہا۔ خانزادہ مسکرائی، شہزادے کو اس کی مسکراہٹ ناگوار گزری۔ اس نے ماں کو تیز نظروں سے دیکھا۔ خانزادہ نے کہا، شہزادے تمہیں ہماری مسکراہٹ بری لگی، لیکن یہ مسکراہٹ دراصل ہماری کامیابی ہے۔ ہم تو صرف یہ چاہتے تھے کہ تم کسی طرح شادی ملک کو سرائے خانم کے سامنے پیش کرنے پر آمادہ ہو جاؤ۔ تم نے اپنی رضامندی کا اظہار کر کے ہمارا کام آسان کر دیا۔ خوش ہو جاؤ کہ شادی ملک کی جاں بخشی ہو جائے گی۔ شہزادے نے حیرت سے خانزادہ کو دیکھا۔ امی حضور کیا یہ ممکن ہے؟ ممکن نہیں بلکہ یقینی ہے، خانزادہ نے صاف لہجے میں کہا۔
پھر وہ دیر تک شہزادہ خلیل سے سرگوشیوں میں بات کرتی رہی اور جب شہزادہ واپس ہوا تو بہت مطمئن نظر آ رہا تھا۔